أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 148 تک 10 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے 6 پیغمبروں کا تذکرہ گزرا ہے سورہ صافات میں، اور اس سے پچھلی آیات میں اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا. آج کی ان آیات میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان تمام انبیاء اور پیغمبروں کا جو تذکرہ ہوا ہے اس کا جو مقصد ہے، اللہ پاک اس انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جتنے بھی محبوب اور مقبول بندے گزرے ہیں ان کی دعوت اور ان کی بات کو ماننے والے بہت کم لوگ تھے، اور انہوں نے بھی اتنی آسانی سے نہیں مانا. تو حق اور ہدایت اور خیر کا راستہ ہمیشہ بڑی مشکلوں سے طے ہوتا ہے. اس میں محنت بھی کرنی ہے، جان بھی لگانی ہے، قربانی بھی دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن چونکہ ایک بندہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو کس کی رضا حاصل ہو جائے؟ اللہ کی. تو اس اللہ کی رضا کے لیے انسان سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. بھئی اللہ میرے محبوب ہے، اور محبوب کی رضا کسی طریقے سے مل جائے، چاہے اس کے لیے میں کتنا بھی استعمال ہو جاؤں. تو حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں اور ایک آزمائش سے گزرے ہیں، اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ نے پھر ان کو اس آزمائش سے نکالا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں کے سلسلے میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تم یاد کرو جب کہ وہ دوڑ کر چلے گئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف. کشتی، بھری ہوئی کشتی کی طرف چلے گئے. فَسَاهَمَ، پھر قرآن دازی میں ان کا نام بھی شامل ہوا. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو ہو گئے الزام لگے ہوئے لوگوں میں سے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اور ایک مچھلی نے ان کو اپنا لقمہ بنا لیا، نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، بس اگر یونس علیہ السلام اللہ کی مسلسل تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک موجود ہوتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے ان کو ڈال دیا ایک چٹیل زمین میں. وَهُوَ سَقِيمٌ، جبکہ اس وقت وہ بیمار تھے، کمزور. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان کے سرہانے ایک درخت اگا دیا کدو کا.
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے ان کو بھیجا ایک قوم کی طرف جن کی تعداد 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد تھی۔ فآمنوا، پھر وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک طویل مدت تک دنیا سے نفع اٹھانے دیا۔ یہ 10 آیات حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے اور ان کے قوم کے تذکرے پر مبنی ہے دوست۔ اصل جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، اگر انسان قصص الانبیاء یا قصص النبیین اس میں اگر دیکھے تو تقریباً انبیاء کا تعلق شام سے، فلسطین سے، ان علاقوں سے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا بھی اصلاً تعلق شام سے ہے، شام کے علاقے سے، لیکن پھر ہر نبی کی بعثت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو عراق میں ایک علاقہ تھا موصل، اور اس موصل میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں یہ قوم آباد تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ بھی شرک میں، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان پر بڑی محنت کی۔ کتنا عرصہ کی، قرآن کریم میں اس کا کوئی واضح تذکرہ نہیں، لیکن پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، طویل عرصہ محنت کرتے۔ ایک عرصہ گزر گیا، اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں، ایمان لانے والی نہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر اللہ کا عذاب متعین ہو جاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں نے تو بڑی محنت کی، تم مانتے نہیں، بس اب انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پہ کب آتا ہے، بہت جلد آئے گا، بس آنے والا ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام اس نینوا علاقے سے نکل گئے کہ بس اب تو عذاب آ رہا ہے، اور جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو پیغمبر اور جو بھی ان پر ایمان لائے ہو ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے، چلے جائے۔ یہاں یونس علیہ السلام نے اپنا ایک اجتہادی فیصلہ کیا، بہت غور سے سنیے گا دوستو۔ پیغمبر فطری اور طبعی طور پر معصوم ہوتا ہے، اور معصوم اس کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی حقیقی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ جس گناہ کو حقیقتاً گناہ کہتے ہیں نا دوستو، حقیقتاً جس میں انسان کے ارادے کا عمل دخل ہو، معصوم ذات جو ہوتی ہے اس سے کبھی حقیقی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ حقیقتاً معصوم تھے، یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے جان بوجھ کر ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ معصوم ذات اگر اجتہادی طور پر اپنی طرف سے کوئی عمل کر لے، اجتہاد کہتے ہیں انسان غور و فکر کر لے، خوب دماغ لڑا دے، خوب سوچ کر لے، اور اس کے بعد پھر کوئی قدم اٹھا لے، یہ اجتہاد کہلاتا ہے دوستو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے 2 صورتیں آ جائیں اور آپ کہیں کہ اب یہ اختیار کریں یا یہ اختیار کریں، اور آپ اس پر خوب غور و فکر کر لیں، تدبیر کر لیں، ساری چیزیں کر لیں، اس کے بعد آپ ایک قدم اٹھا لیں، تو یہ آپ کا ایک اجتہادی عمل کہلائے گا دوست۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اور پھر بالفرض آپ کو اگلے دن اندازہ ہوا کہ او ہو یہ تو اس میں نقصان ہو گیا، تو نقصان تو ہوا، لیکن کیا آپ مجرم کہلائیں گے؟ مجرم نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ جتنی سوچ سمجھ اللہ نے آپ کو دی آپ نے اس کو پورا استعمال کر لیا ہے، اس کے بعد بندہ مجرم نہیں رہتا۔ اسی معاملے کو آپ لے جائیں دین کے معاملات میں، وہاں ایک باب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا،
لیکن یہ اجتہاد ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک علمی سطح چاہیے ہوتی۔ خیر، حضرت یونس علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ اب اللہ کا عذاب ہی آئے گا، تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے تو پیغمبر اس جگہ سے نکلے گا جب اللہ ان سے فرما دے کہ آپ چلے جائیں۔ لیکن یونس علیہ السلام نے ایک اجتہادی فیصلہ کیا کہ بھئی مجھ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ہیں ان کی قوم پر جب عذاب آنے کا وقت ہوا تو انہیں اللہ نے کیا حکم دیا کہ کیا کریں، اس جگہ سے نکل جائیں۔ تو یہ سمجھ گئے کہ میرے لیے بھی یہی حکم آنا ہے، تو اللہ کا حکم صراحتاً آیا نہیں تھا، انہوں نے اجتہادی طور پہ فیصلہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کو نعوذ باللہ یونس علیہ السلام کا گناہ نہیں کہا جا سکتا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہے۔ یہ اجتہادی فیصلہ تھا اور جس میں خطا کا امکان رہتا ہے، لیکن اس سے پیغمبر کی مقام عصمت پر فرق نہیں پڑے گا۔ یونس علیہ السلام چلے گئے، اور چونکہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی کھلا حکم نہیں تھا تو اللہ پاک نے ان کو ایک چھوٹی سی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ نکلے اپنی قوم سے آگے گئے تو جس جگہ عذاب آنا یقینی ہو وہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ آگے ایک دریا آیا اور اس کو پار کرنے کا حل سوائے کشتی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب جب گئے تو کشتی خوب بھری ہوئی، بھرپور طریقے سے بھری ہوئی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی ایسا نورانی چہرہ ہے، اچھے بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے کہا بھئی نہیں، ان کو بٹھائیں، ان کے لیے گنجائش بنائیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب اللہ کی شان، جب کشتی روانہ ہوئی تو جا کے ایک بھور میں پھنس گئی، منجدار کے اندر پھنس گئی، یعنی جس میں ہوتا ہے نا پانی گول گول گھومتا ہے، ڈوبنے لگ گئی، توازن کھو بیٹھا۔ اب کشتی نے ڈوبنا ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس کشتی میں کسی کا بھاگا ہوا غلام آ کے بیٹھا ہے۔ یہ اس زمانے کی ایک سوچ تھی لوگوں کی کہ بھئی جس کشتی میں کسی مالک سے غلام بھاگ جائے، جس کو بگوڑا غلام کہتے تھے، غلام عابق، تو کہتے تھے بھئی وہ کشتی، وہ سواری ڈوب جائے گی۔ تو سب نے کہا کہ بھئی کوئی غلام آیا ہے کسی سے بھاگ کے، تو اس کو چاہیے کہ خود بخود اس کشتی سے اتر جائے۔ تو بھئی کشتی سے کہاں اترے گا؟ جی، تو پانی میں، کوئی کنارے پہ تو ہے نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع پہ کون اترے گا؟ کون کہے گا کہ ہاں بھئی میں ہوں؟ تو اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی قرآن اندازی کریں، قرآن ڈالیں، جس کا نام آئے گا تو وہ عبد عابق ہے، بھاگا ہوا غلام ہے۔ سب نے نام ڈال دیے۔ اب جب نام نکلا قرآن اندازی کے بعد تو اس میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام۔ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسے بزرگ آدمی کا نام آیا، یہ کچھ غلطی ہوئی ہے، دوبارہ کریں۔ تو متواتراً 3 بار یا کئی مرتبہ قرأ ہوا، اور جتنی مرتبہ نام آیا تو کن کا آیا؟ یونس۔ یہ سمجھ گئے کہ وہ واقعی اللہ پاک کی صراحت کے بغیر جو میں نکلا ہوں، شاید اللہ مجھے آزمانا چاہتا۔ تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ بھئی وہ عبد عابق میں ہوں، وہ میں اپنے رب سے بھاگا ہوں، اللہ پاک سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کشتی سے پانی میں پیر ڈال دیا، اور وہاں اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی تیار تھی، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ۔ حوت کہتے ہیں وہ بڑی مچھلی جو بڑا لقمہ لے لیں۔ چھوٹی مچھلی جس کو ہم لقمہ بناتے ہیں نا، اس کو سمک کہتے ہیں عربی۔ مچھلی نے لقمہ بنا دیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، زندہ سلامت اندر چلے گئے۔ آزمائش تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مچھلی کا پیٹ
اس میں انسان کی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی اور ختم ہونا ہے. لیکن اس موقع پر اللہ کے اس محبوب بندے نے اللہ سے تعلق کو ختم نہیں کیا، مسلسل ایک تسبیح کو اپنا ورد بنا دیا، مسلسل پڑھتے رہے. اور یونس علیہ السلام کی دعا کون سی ہے دوستو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اس تسبیح کا ورد نہ کرتے نا مسلسل، تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں تا قیامت رہتے، یعنی وہی ان کی قبر ہوتی پھر. لیکن تسبیح کا ورد انہوں نے شروع کیا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے اس آزمائش کو ختم فرما دی، اور مچھلی نے ان کو آ کے کنارے پہ اگل دیا. اب جو وقت مچھلی کے پیٹ میں گزرا تھا تو بالکل کمزور نحیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے، اور آ کر ایک کھلے میدان میں لیٹ گئے. اللہ کی شان جو قرآن کی صراحت سے ثابت ہے کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ نے ان کے سرہانے ایک پودا اگا دیا جو بیل دار تھا. آپ جانتے ہیں نا بعض پودوں کی بیل ہوتی ہے، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے. تو ایک سبزی ہوتی ہے جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، کدو کہتے ہیں. تو اس کی جو بیل تھی وہ اللہ نے ان کے سرہانے اگا دی تاکہ سایہ ہو جائے. اور یہ عجیب بات تفسیروں میں لکھی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. ہر درخت اور ہر پودے کے پاس مچھر اور مکھیاں آتی ہے سوائے کدو کے بیل کے، اس کے پاس نہیں آتی. اللہ نے اتنی حفاظت کی کہ یہ آرام کریں گے، کہیں مچھر مکھیاں ان کو تنگ نہ کریں، وہ اگائی گئی. اور ایک جنگلی بکری اللہ پاک نے متعین کی کہ وہ آتی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پیتے تھے. یہ وقت گزرا، پھر اللہ کا حکم آیا، یہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے. اب جو قوم تھی پیچھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ جب یونس علیہ السلام چلے تو یہ لوگ سمجھ تو گئے کہ وہ پھنس گئے، غلط ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی. تو یہ سب پوری قوم ایک کھلے میدان میں آ گئے، مرد عورت بوڑھے بچے سب کچھ، اور اللہ سے آہو فریاد کی کہ اللہ غلط ہو گیا، ہم غلطی مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر. اللہ نے ان کو معاف کیا. تو ان کی توبہ قبول ہوئی اور اس وقت یہ ایمان لے آئے. لیکن ایک نقطے پہ غور کیجئے گا، پیغمبر اب موجود نہیں تھے یونس علیہ السلام نا، لیکن چونکہ ان کی دعوت تو ان میں چل رہی تھی پہلے سے، تو اتنی بات اس قوم کے ذہن میں تھی کہ اس کائنات کا ایک بادشاہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. تو پیغمبر کی غیر موجودگی میں ہی ایمان لے آئے. لیکن یہ ایمان کیا کہلاتا ہے؟ ایمان اجمالی. ایمان اجمالی ایک مختصر جس کو کہا جائے ایک تعارفی ایمان تھا. اب تفصیل کے لیے تو پیغمبر چاہیے. اجمالی ایمان اس وقت لے آئے اور پھر اللہ سے مانگنے لگے کہ اللہ ہمارے پیغمبر کو واپس بھیج دے تاکہ وہ ہمیں دین سکھا دے. یہاں یونس علیہ السلام جب آزمائش سے نکلے، صحت یاب ہوئے، واپس اسی قوم کے پاس گئے. اب تو وہ منتظر تھے، اب تو ہاتھوں ہاتھ لیا، استقبال کیا، اکرام کیا، اور اب انہوں نے دوبارہ جا کر ان کو وہ باتیں جو پہلے انہوں نے رد کی اب انہوں نے دوبارہ پہنچائی. قرآن کریم کہتا ہے فَآمَنُوا، وہ قوم پھر سے ایمان لے آئی. اب آپ جواب دیں گے دوستو، ایمان تو وہ لا چکے تھے، یہ دوسرا ایمان کون سا ہے؟ جی دوسرا ایمان کون سا ہے؟ تفصیلی ایمان. ابھی بات ہوئی نا دوستو، جو پہلے لائے تھے وہ کون سا تھا؟ اجمالی. پیغمبر کے آنے کے بعد جو دوبارہ ایمان ہے یہ کون سا ہے؟ تفصیلی. اب تفصیلی ایمان لے آئے، پورا دین سیکھا، اور طویل عرصے تک اللہ پاک نے ان کو برقرار رکھا. یہ پورا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے. لیکن ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے
وہ کیا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں پہ بھی آزمائش آتی ہے. پیغمبر سے بڑھ کر تو وقت میں کوئی محبوب اور مقبول نہیں ہو سکتا، ان پہ بھی آئی. دوسری اہم ترین بات کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ مشکل حالات میں مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جاتے. تو انہوں نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس آیت کا ورد، جسے ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں آیت کریمہ، لوگ آیت کریمہ کا ختم بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجرب عمل ہے، کوئی سنت نہیں، کہ اگر کسی شخص پر کوئی بڑی تکلیف آ جائے، سخت حالات آ جائے، وہ اس آیت کریمہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 1,25,000 مرتبہ، یعنی 1,00,000 کا عدد پورا کرے. اکیلے تو ذرا مشکل ہے، اگر چند افراد بیٹھ جائے اور ایک مجلس میں کرے تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. 1,00,000 مرتبہ دعائے یونس علیہ السلام کو ایک مجلس میں اجتماعی طور پہ بھی کر لے تو انسان مشکل حالات، تکلیف، آزمائش سے اللہ کے فضل سے بہت جلدی نکل آتا ہے. یہ قرآن کے وظائف ہے دوستوں، جو قرآن کریم سے ہمیں ملتے ہیں. تو اس لیے ان معمولات کا اہتمام بھی ہو، ان دعاؤں کا اہتمام بھی ہو، اللہ سے مانگنے کا جذبہ بھی ہو، اور مایوسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کا جذبہ ہمارے اندر. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کل عصر کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ اتوار کے دن کی عصر تک مدنی مسجد میں تمام مسجدوں کے ساتھیوں کو جوڑا ہے. اور تھوڑی سی فکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کرنا نیک ماحول کو ہم اختیار کریں. اگر انسان یہ کہے نا یار ہفتے کا دن تو پھر کام کا ہے اور یہ کام کا ہے، پھر تو ختم، پھر تو ایک دن آئے گا بس اعلان ہو جائے گا کہ بھئی صفحے بنا لیں، ختم. بھئی تھوڑا سا وقت انسان ہمت کر کے نا نکالا کریں. خاص طور پہ اللہ والوں کی مجالس ہے، دعوت کے راستے کا کام ہے، اپنی مسجد سے جڑنا ہے، یہ تھوڑا سا وقت دینا یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے ایک ترتیب ہے، مدنی مسجد میں کل عصر کی نماز سے اتوار کی عصر تک 24 گھنٹے ساتھیوں کو جوڑا ہے اور بزرگوں نے فکر کی ہے. تو تمام احباب سے درخواست ہے اس حوالے سے بھی فکر کریں، وقت نکالیں. پورا وقت نہیں بھی دے سکتے، جتنا وقت سہولت سے دے سکتے ہیں ضرور دیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.